اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے وضو کے بیان میں۔ وضو جی ہم نے اس سے پہلے وضو کے بارے میں جیسے کہ بیان کیا، وہ آپ پر واضح ہے اور آپ نے اسے یاد کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ وضو کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا کہ مثلا وضو میں دو چیزیں دھوئی جاتی ہیں اور دو چیزوں کا مسح ہوتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ دھونا کن چیزوں کو ہے اور مسح کن چیزوں کا کرنا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ کس چیز کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے وضو میں، لمبائی کے اعتبار سے۔ مثلا چہرہ ہے، چہرہ دھونا ہے تو اس کو کہاں سے دھونا ہے، کہاں تک دھونا ہے، لمبائی کے اعتبار سے اور چوڑائی کے اعتبار سے۔ پھر مسح کا مسئلہ آیا تو اس میں بتایا کہ ہمیں مسح کس چیز کا کرنا ہے، کہاں سے کہاں تک کرنا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، یہ ہم نے بتایا، اور کیسے کرنا ہے اب انشاءاللہ اس کی تھوڑی کچھ توضیح بیان کرتے ہیں۔ جی کہہ رہے توضیح اعمال وضو، اعمال وضو کی توضیح یعنی مزید وضاحت۔ کہہ رہے ہیں کہ ششتن، ششتن یعنی دھونا، ششتن یعنی دھونا۔ ششتن کا مطلب کیا ہے محمد یوسف؟ دھونا۔ ہاں سکینہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب یعنی دھونا، کسی چیز کا دھونا، اسے ششتن کہتے ہیں۔ جی آغا۔ جی ششتن یعنی دھونا۔ جی کہہ رہے ہیں نمبر ایک دھونے میں، نمبر ایک مقدار و واجب در ششتن صورت و دستھا، واجب مقدار دھونے میں چہرے اور ہاتھ کے، یعنی جو چہرہ اور ہاتھ دھونے کی واجب مقدار ہے کیا ہے؟ ہمونس کے گزشت، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ گزر چکا ہے، بتایا ہے کہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے ٹھڈی تک چہرہ، ٹھڈی کے نیچے تک چہرہ لمبائی میں، اور جو انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے بیچ میں آ جائے حصہ وہ۔ ہاتھوں کے بارے میں بتایا مثلا کونیوں سے لے کر انگلی کے سرے تک، ولے برائے آن کے یقین کنت، لیکن یقین کرنے کے لیے مقدار واجب را ششتے، یعنی یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ اس انسان نے، وضو کرنے والے شخص نے مقدار واجب کو دھو لیا ہے، یعنی چہرہ لمبائی میں، بالوں کے اگنے کی جگہ سے ٹھڈی کے آخر تک نیچے تک، اور چوڑائی میں انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان جو حصہ آ جائے اس حصے کو پھر واجب مقدار یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ اس مقدار کو دھو لیا ہے، باید چاہیے، کمے اطراف انراہم بشویاد، تھوڑا سا اس کے آس پاس دھو لے، سمجھ رہے ہیں، یعنی تھوڑا بڑھا کے دھو لے تاکہ یقین حاصل ہو جائے۔ یعنی جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اتنا چہرہ مثلا جو ہے وہ آ رہا ہے ہمارے اس کے بیچ میں، تو اس طریقے سے بعد میں ہاتھ پھیر لے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے واجب مقدار کو دھو لیا ہے۔ نمبر دو بنابر احتیاط واجب، نمبر دو
بنا پر احتیاط واجب، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر. احتیاط واجب کسے کہتے ہیں علی صدر صاحب؟ احتیاط واجب شاباش. جس میں ہم مجتہد اپنا فتویٰ ہاں غلام علی، احتیاط واجب کیا ہے؟ احتیاط واجب میں فتویٰ نہیں ہوتا، صرف احتیاط ہوتی ہے. احتیاط مستحب میں فتویٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. احتیاط واجب جہاں بیان کرتے ہیں فقہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں ان کا فتویٰ نہیں ہے اور احتیاط بتائی ہے انہوں نے. چاہے اگر مقلد چاہے تو اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے اس مسئلے میں، اور نہیں تو پھر احتیاط پہ عمل کر لے اپنے مجتہد کے بتائے ہوئے فتوے پر. اس کے برخلاف احتیاطی مستحب ہے. احتیاطی مستحب میں مجتہد کا فتویٰ موجود ہوتا ہے اور اس میں مقلد کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. احتیاط واجب باید صورت و دستارہ از بالا بپائن شست. چاہیے احتیاط واجب ہے جی کہ مجتہد انسان جو اپنے ہاتھ کو دھو رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف دھوئے. ہاتھ جب دھوئے یا چہرہ جب دھوئے کیسے دھوئے گا؟ اوپر سے نیچے کی طرف. از بالا بپائن شست. اگر از بالا از پائین ببالا بشوید وضو باطل است. کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے نیچے سے اوپر کی طرف دھویا تو وضو باطل ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر چاہیے کہ چہرے اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف کو دھوئے، یہ نہیں کہ نیچے سے اوپر کی طرف کو دھوئے. اگر ایسا کیا تو وضو باطل ہو جائے گا. اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس کا وضو باطل ہے. یہ تھی کہ گفتگو ہماری، یہ تھی دھونے کے بارے میں گفتگو، یعنی ہاتھ اور چہرہ دھونے کے بارے میں. اب آئیے مسح. دھونے کا مسئلہ تمام ہو گیا. آئیے مسح. مسح میں نمبر 1 جائے مسح، یعنی مسح کرنے کی جگہ. مسح کہاں کیا جاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں یک قسمت از 4 قسمت سر کے بالائے پیشانی است. یعنی سر کا 1/4 حصہ جو پیشانی کے اوپر ہے، سر کا 1/4 حصہ جو پیشانی کے اوپر ہے، یعنی 1/4 حصہ وہ 1/4 حصہ جو پیشانی کے اوپر ہے، نہ کہ گردن کے اوپر یا کانوں کے اوپر نہیں. 1/4 حصہ وہ 1/4 حصہ جو پیشانی کے اوپر ہے اس کا مسح کیا جائے گا. واضح؟ علی اصغر صاحب مسح کہاں ہوگا سر کا؟ پیشانی کے اوپر والے جو 1/4 حصہ ہے، پیشانی کے اوپر جو 1/4 حصہ ہے اس کا مسح کیا جائے گا. بھلے. نمبر 2 پہلے نمبر 1 میں کیا ہے مسح میں؟ جائے مسح، یعنی مسح کہاں کیا جائے گا. نمبر 2 مقدار واجب مسح، یعنی مسح میں واجب مقدار کیا ہے. کہہ رہے ہیں ہر قدر باشد کافی است، جتنا بھی ہو سکے کافی ہے. یعنی مقدار مسح جتنا بھی ہو سکے انسان مسح کر لے، کافی ہے. بمقداری کہ اگر کوئی انسان بمقدار کے اگر کسی بے بی ند، اگر کوئی انسان یہ دیکھے بے کوئی ہے تو مسح کر. اگر کوئی انسان اس کو دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں اس نے مسح کر لیا ہے، یعنی اس پر مسح کا نام صادق آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ مسح ہو جائے گا. یعنی مسح کی مقدار بتا رہے ہیں کہ واجب کتنا ہے مسح میں،
کیا اس پر مسح کا نام صادق آ جائے, اسے مسح کہا جا سکے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی اس نے, اگر کوئی شخص دیکھے اسے عمل کرتے ہوئے, مسح کرتے ہوئے, تو کہے کہ ہاں اس نے مسح کیا ہے, یہ مطلب ہے. واضح. نمبر 3, مقدار مستحب. یہ تھی واجب مقدار کہ یہ کہا جا سکے بس کہ بھئی ہاں اس شخص نے مسح کیا ہے, اتنی مقدار جو ہے وہ واجب ہے. صحیح. یعنی اگر کوئی شخص اسے دوسرا انسان دیکھے تو کہے ہاں بھائی اس نے مسح کیا ہے. نمبر 3, مقدار مستحب. اب مستحب کی مقدار کیا ہے مسح میں, کتنی مقدار میں مسح واجب ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اون با پہنائی سے انگشت بستے بطول یک انگشت. یعنی مقدار مستحب انہیں مسح کی مستحب مقدار کیا ہے, پہنائی سے انگشت, چوڑائی میں 3 انگلی ہے. 3 انگلی دیکھ رہے ہیں آپ, میری تصویر دیکھ رہے ہیں, مثلا 3 انگلی اس طریقے سے کریں, یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. یعنی اس طرح آپ یہ چوڑائی میں 3 انگلیوں کی مقدار کافی ہے, ٹھیک ہے. اور لمبائی میں طول یک انگشت, 1 انگلی کی لمبائی مستحب ہے. کتنی مقدار مستحب ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 4, مسح بدست چپ جائز است. اگر کوئی انسان بائیں ہاتھ سے سر کا مسح کرے, کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے. یعنی ایک انسان دائیں ہاتھ سے نہیں کر رہا ہے سر کا مسح, اس نے بائیں ہاتھ سے کر لیا, تو کیا جائز ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جائز ہے. بائیں ہاتھ سے بھی سر کا مسح جائز ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کر سکتا ہے. لیکن بہتر ہے یہ کام دائیں ہاتھ سے ہو تو وہ الگ چیز ہے, لیکن جائز ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ ثواب زیادہ لینا چاہتے ہیں, مستحب ادا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے مسح کی چوڑائی میں مقدار 3 انگلیوں کے برابر ہو. یعنی ملی ہوئی بستے, یعنی ملی ہوئی 3 انگلی, یہ اس طریقے سے ملی ہوئی 3 انگلی ہے. اور لمبائی میں 1 انگشت کے برابر. اور مسح جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے بھی کرنا جائز ہے. نمبر 5, لازم نیست. لازم نہیں ہے مسح بر پوست سر باشد. لازم نیست یعنی لازم نہیں ہے مسح, کہ مسح جو ہے بر پوست سر باشد, کہ سر کی کھال پر ہو. یعنی یہ واجب نہیں ہے کہ آپ مسح سر کی کھال پر کریں. کس کے لیے واجب نہیں ہے؟ کس کے لیے واجب نہیں ہے؟ یعنی جس کے بال چھوٹے ہوں. جس کے بال چھوٹے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں, بلکہ وہ کہاں, وہ اپنے ان بالوں پر بھی مسح کر لے تو کافی ہو جائے گا, جس کے بال چھوٹے ہیں. جی. بلکہ برموئے جلوے سر ہم صحیح. کہہ رہے ہیں کہ بلکہ اگر بالوں کے اوپر بھی یہ مسح کر لے تو صحیح آست, صحیح ہے. کون شخص کر لے؟ سب نہیں, مگر موئے سر بقدر بلند باشد, کہ ہنگام شان زدن با صورتش بریزاد. مگر کون شخص, کہ جس شخص کے بال اتنے بڑے ہوں. مگر موئے یعنی بال, منہ مانے نہیں بال, سر یعنی سر, موئے سر یعنی سر کے بال, بقدری یعنی اس قدر, بلند یعنی بڑے, باشد یعنی ہوں, اس قدر بڑے ہوں کہ ہنگام شان زدن, کہ جب وہ ٹنگا کرے, شان یعنی ٹنگا, شان ٹنگا, کہ اگر وہ ٹنگا کرے بس صورتش بریزاد, اس کے بال کہاں گر جائیں, کہاں جائیں, چہرے پر آ جائیں, اس کے چہرے پر آ جائیں. کہ باید جس شخص کے بال ایسے ہوں, اتنے بڑے ہوں, کہ باید پوست یعنی کھال, پوست سر یا قسمت پائن, پائن مورا مسح نمایا. ایسے شخص کو چاہیے کہ یا تو سر کی کھال پر یا بالوں کی جڑوں میں مسح کرے. واضح جی. کہہ رہے ہیں نمبر 6, مسح برموئے جاہائے دیگرے. سر صحیح نہیں, مسح برموئے. کہہ رہے ہیں کہ مسح برمانے پر, برمانے پر, برموئے جاہائے, منہ مانے بال,
برموئے جہائے دوسری جگہوں کے بالوں پر، جا مانے جگہ، جا مانے جگہ، مسا جو ہے وہ دوسری جگہ کے بالوں پر، جہائے دیگرے، دیگر مانے دوسرے، مسا دوسری جگہ کے بالوں پر صحیح نیست، مسا سر کے ہیں، مسا سر کی دوسری جگہ کے بالوں پر صحیح نہیں ہے، یعنی کہاں صحیح ہوگا؟ یعنی سر کا چوتھائی حصہ جو آپ کی پیشانی کے اوپر ہے اس پر آپ ان بالوں پر آپ مسا کیجئے. اگر آپ کے یعنی کان کے بال ہیں اگر یہاں گئے ہیں بیچ میں تو بھی صحیح نہیں ہے. آپ یہاں کے بالوں جو آپ کے آگے والے حصے کے بال آپ کان پہ پڑے ہوئے ہیں آپ کے تو بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ اگر بال نہیں ہوں جہاں کے ہیں تو مسا صحیح ہے. کہہ رہے ہیں صحیح. ہر چند بر، ہر چند بر محلے مس جمع شدے باشد، چاہے وہ محلے مسا پر کیوں نہ جمع ہو گئے ہوں. یعنی میں نے بتایا جیسے کہ بال تو ہیں کانوں کی طرف کے، آپ نے مانگ نکالی تو آگے بیچ میں سر کے آگے والے حصے پر آ گئے تو وہ بال کہاں کے ہیں؟ کانوں کی سائڈ کے، اور آگے آپ کے مثلا جو ہے وہ پیشانی کے اوپر والے حصے پر. کہہ رہے ہیں اس طرح صحیح نہیں ہے. صحیح جمع ضرور ہو گئے یہاں یہ، لیکن یہاں کے بال نہیں ہیں، یہاں کے نہیں ہیں. لہذا کہ بال وہیں کے وہیں ہوں تو آپ بالوں پر مسا کیجئے، ورنہ پھر جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پر عمل کیجئے. یعنی بالوں کی ہے تو جڑوں میں وہاں مسا کیجئے اور یا سر کی کھال پر. نختفی علی ھذا المقدار والحمدللہ رب العالمین. وقت تمام ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل ہوگا.